السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج آپ کے لیے میں ایک ایسا وظیفہ ایک ایسا ورد اوراد لے کر آیا ہوں انشاءاللہ عز و جل۔ جیسے ہی آپ اس کا عمل کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ملیں گی، اور جو آپ چاہتے ہیں، آپ کا مطلوب ہے، وہ بھی آپ کو اس سے انشاءاللہ عز و جل ضرور ملے گا۔ لیکن یہ جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، تو اس کو کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہر ورد کے اول و آخر کم از کم 5 بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ فائدہ نہ ہونے کی صورت میں شکوہ کرنے کی بجائے اپنی کوتاہیوں کی شامت تصور کیجئے، اور جو اسم بتایا جائے اس کو درست تلفظ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے، اول آخر درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے، کم از کم 5 دفعہ ورد شروع کرنے سے پہلے اور 5 دفعہ ورد کرنے کے بعد آپ نے لازمی یہ کرنا ہے۔ تو اس عمل کو کرنے کے لیے یقین کا ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جس قدر آپ کامل یقین کے ساتھ توکل کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا بہترین آپ کو نتیجہ ملے گا، کیونکہ کرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ہی ہے، اور توکل بھی اسی پر رکھنا ہے۔ لیکن یہ اللہ عز و جل کا جو کلام ہے، قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، تو ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثر رکھا ہے۔ تو جیسے ہم یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں بہترین نتائج ملیں گے۔ تو میں آپ کو ابھی ایک اسم اعظم بتانے جا رہا ہوں، جس کے کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کے بہترین رزلٹس ملیں گے۔ ذرا غور سے سنیے گا، وہ اسم اعظم کیا ہے؟ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ تو یہ شروع کرنے سے پہلے 5 مرتبہ پہلے درود پاک پڑھ لیں گے، پھر یہ اسم اعظم پڑھیں گے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ مطلب یہ آپ کا اس کا ہندسہ آپ نے پورا کرنا ہے، 313 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یعنی یا ذل جلال والاکرام 313 مرتبہ۔ اور کوشش کریں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس کو 313 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام پڑھیں، اور پڑھ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس کی کثرت سے خوشحالی نصیب ہوگی، اس کے ساتھ دعا کرنے سے دعا مقبول ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اگر ذہن نصیب آپ اس کو تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اگر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ عز و جل پر توکل کریں، اور انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو جو چاہیں گے، جو دعا قبول کریں گے، میرا رب تعالیٰ وہ قبول فرمائے گا۔ تہجد میں اٹھیں اور 2 رکعت نماز تہجد یا 4 رکعت جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں، 4 کم از کم پڑھ لیں۔ 4 رکعت تہجد نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام جو کہ یا ذل جلال والاکرام، اور اسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اس کا 313 مرتبہ ورد کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اور ہاتھ اٹھائیں اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے، کریم ہے، وہ ضرور کرم فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ عز و جل جو آپ دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعظم کے صدقے اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ تو ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 3 صورتیں قرآن پاک کے اندر ایسی ہیں جن کے اندر اسم اعظم موجود ہے، تو وہ کون سی 3 صورتیں ہیں؟ نمبر 1 صورت آل عمران ہے، ترتیب سے بتا دیتا ہوں، چلیں آپ کو۔ سورت بقرہ ہو گئی، نمبر 2 سورت آل عمران، نمبر 3 سورت طٰہٰ۔ تو اس کے اندر الحی القیوم، کوئی 3 صورتیں ایسی نہیں ہیں جس کے اندر یہ آیا ہو الحی القیوم، لیکن یہ جو 3 صورتیں ان کے علاوہ اور کسی صورت میں نہیں ہے، ان 3 صورتوں میں ہے الحی القیوم، یعنی کہ یہ تمام تینوں صورتوں میں کامن پایا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ الحی القیوم یعنی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث،
یہ بھی اس میں اعظم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کا ورد کرنا چاہیں تو اس کا ورد بھی کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ اس کی خوب برکتیں آپ کو ظاہر ہوں گی۔ جو آپ کی مشکل ہے، کام نہیں ہو رہا، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے، یا کسی طرح کا اور معاملہ ہے، یا آپ کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی، یا مال و دولت چاہیے، تو انشاءاللہ یہ دونوں اس میں اعظم انتہائی مجرب ہیں اور یہ آزمودہ ہیں، کیونکہ جو ہمارے بزرگان دین نے، علماء کرام نے، ٹھیک ہے، ان کو کیا ہے اور ان سے رزلٹس حاصل کیے ہیں۔ تو اس میں ہمیں یہ آزمانے کی آپ نے نیت نہیں کرنی کہ میں پڑھتا ہوں آزما لوں کہ اس سے کچھ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، تو آزمانے کی نیت نہیں کرنی، بلکہ کامل یقین کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ کامل یقین کے ساتھ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ یہ مجرب ہے اور آزمودہ ہے۔ جس نے بھی پڑھا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو مطلوبہ رزلٹ ملے ہیں، اور میری دعا بھی ہے کہ جو بھی اس کو کرے، ان دونوں اسم اعظم کو، ٹھیک ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور اول آخر وہی درود پاک پڑھنا ہے۔ اور جو پہلا آپ کو بتایا، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ دونوں اسم اعظم ہیں۔ تو کامل یقین کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو اجازت تب دوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنی رائے سے آگاہ کریں اور کمنٹ کریں، تو پھر میری طرف سے اجازت ہوگی آپ کو، آپ اس ورد کو کریں، تو انشاءاللہ آپ اس کا